بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک بزرگ اور ایک پرندے کا واقعہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا غار کے اندر درجے میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ متفی تھا اور خرنوب اور سیب انجیر سے یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی ہوئی پائی۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز و وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک جب صبح کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اس کی چونچ میں منکی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی کو منکی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنی بار آتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا تمہارے واسطے 1 بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مسل تھا۔ میں نے یہ پوچھا کہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہاں، اور یہی پرندہ عاشورہ کے روزہ 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں اس کا کرتا یا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملایا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لبائی کی جانب بھری ہوئی تھی اور سرخ تھی، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورۃ طٰ میں آپ کو سنائی اور دوسرے نے سورۃ فرقان اور ایک نے سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھی، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدہ میں دعا پڑھتے سنا اور اس دعا کو آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا مجھ سے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں نے ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر۔ تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہو گیا۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے، اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان کے صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہیو اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھ سے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نے نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا کہ ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو
दमिश्क की घाटी नजर आई। मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो बाद साथियों से मुलाकात हुई। मैंने इनसे किस्सा बयान किया और हम सब इनकी तलाश में निकले और बहुत से आदमी मेरे साथ हुए। चुनाचा हम इस पहाड़ और चश्मे पर पहुंचे और 3 दिन तक इस गार को ढूंढा मगर इसका पता न चला। फिर उन्होंने कहा कि ये चीज तुम पर जहर हो गई और हमसे पुशीदा की गई। मैं हर साल हज करता था और इस शख्स को जिसका इस बुजुर्ग ने पता दिया तलाश करता था, वो मुझे ना मिले। हता कि 8-10 वर्ष गुजर गए। इसके बाद मैंने इस शख्स को जिनका पता इस बुजुर्ग ने दिया था जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान बाद असर पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने अर्ज किया कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने मेरे वास्ते चंद दुआएं की। फिर मैंने कहा इब्राहिम करमानी आपको सलाम कहते हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमने उन्हें कहाँ देखा। मैंने कहा कि कोहे लबनान पर। मुझसे कहा खुदा इन पर रहम करे। मैंने कहा कि क्या इनकी वफात हो गई है? कहाँ? इस वक्त मैंने इनको इनके भाइयों के हमराह गार में दफन किया और इनकी नमाज अदा की। जब हम गुस्ल देते तो इस वक्त वो परिंदा जो इनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पर मारते मर गया। हमने इससे भी इनके पाँव में दफन कर दिया। फिर वो शख्स तवाफ के वास्ते चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। तो इस वाक़े से क्या सबक मिलता है? बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ने के बाद ये दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। उन्हें दुनिया के असबाब की कोई जरूरत नहीं रहती और अल्लाह ताला खुद गैब से इनकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उर्दू स्टोरी की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।